امام کی آپ کثیر تعداد میں احادیث کو دیکھیں، خلاصہ وہی ملے گا، کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شیئا۔ دیکھو ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث شرم و حیا نہ بننا۔ جس مقام پر، جس شہر میں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، وہاں یہ ذمہ داری دوہری ہو جاتی ہے۔ کسی جگہ کی صفائی کر دی اس نیت سے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، ایک ثواب ہے۔ اس نیت سے صفائی کی چونکہ میں مذہب اہل بیت کا ماننے والا ہوں اور اہل بیت کے مذہب کے لیے زینت بن جائے یہ کام، یہ آئے مودت پر عمل ہو رہا ہے۔ یہ بڑی گہری بات ہے جو عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ پھر آپ ایک عمل پہ، ایک حکم پہ عمل نہیں کر رہے، یہ آپ پورے دین پر عمل کر رہے ہیں، اس لیے کہ مودت پورا دین ہے۔ آئے مودت دین کی بنیاد ہے، دین کی اساس ہے۔ تو ہر نیک کام کیجئے اس نیت کے ساتھ کہ میں آئے مودت پر عمل کر رہا ہوں، اس لیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے لیے زینت بن سکوں۔ اس نیت سے جو کام کیا، سبحان اللہ، یہ اجر رسالت ہے جو ادا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اجر رسالت ادا کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر دین نہیں ہے۔ اجر رسالت کو اللہ نے واجب نہیں کیا، حضور کی محنت کی اجرت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ فقط واجب ہوتا تو مولوی یہ کہہ کے چھوٹ جاتا کہ ایک ہی واجب تو چھوڑا تھا۔ نماز، اگر کوئی نماز پڑھے روزہ نہ رکھے تو روزہ نہ رکھنے کا گناہ ہے، نماز تو قبول ہے کم سے کم۔ اگر اجر رسالت مودت اہل بیت کو قرار نہ دیا جائے، فقط ایک واجب ہوتا، اہل بیت سے مودت بھی واجب ہے، کہتا بھائی باقی سارے اعمال کیے، ایک واجب چھوڑ دیا ہے۔ اللہ نے اجر رسالت قرار دے دیا مودت اہل بیت کو۔ اب یہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دے گا تو ایک واجب نہیں چھوٹتا، پوری کار رسالت ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہوا ہے کہ جس میں خود رسول اللہ کو چھوٹ نہیں ہے۔ ارے بھائی آپ کو غدیر تک پہنچا دیا میں نے، پتہ نہیں کون کیا سن رہا ہے کس طرح سے۔ یہ ختم کر دی بات۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ تو نماز پڑھیے، دین اہل بیت کو زینت عطا اس نیت سے۔ کسی کے ساتھ صلہ رحم کیجئے اس لیے کہ میں زینت بن جاؤں دین اہل بیت کی، ثواب دوہرا ہو جائے گا۔ یہ نیت کا خالی فرق ہے، نیت کے فرق سے ثواب زمین سے آسمان تک فرق کر جائے گا۔ اور یہ بات جا رہی ہے انشاءاللہ انٹرنیٹ کے ذریعے پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں پر۔ تو آپ جہاں کہیں بھی رہ رہے ہیں، آپ اچھے اخلاق کو اپنائیے، فقط اس لیے نہیں کہ اچھا اخلاق مستحب ہے یا واجب ہے، اچھا اخلاق اس لیے اپنائیے کہ یہ عمل زینت بن جائے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، ثواب کا درجہ بڑھتا چلا جائے۔ بس عزیزان گرامی، یہ پیغام اور میسج ہو گیا۔ تو اگر کسی کو کوئی تکلیف یا سستی بھی ہو رہی ہے کسی نیک کام میں، وہ سوچ لے کہ میرا کوئی عمل ہو سکتا ہے مولا جعفر صادق کے دین کے لیے زینت بن جائے، امام باقر کی شریعت کے لیے زینت بن جائے، خاص طور پر جیسے امام کے جشن میں۔ اور میں نے عرض کیا کہ جب آپ اسے اجر رسالت کے طور پر انجام دیں گے، سبحان اللہ، کیا کہنا۔ اجر رسالت کا معاملہ غدیر پر ایک جملہ عرض کر دوں اگر آپ کی توجہات ہیں تو۔ بھائی اس پر کسی کو کوئی ذرا سی بھی چھوٹ نہیں ہے، کوئی یہ بھی چھوٹ نہیں ہے کہ، اب جملہ سن لیں، چلیں امامی کا جملہ سن لیں۔ مولا علیہ السلام تشریف فرماتے، کچھ لوگ موجود تھے، امام نے کہا کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ رسول اللہ نے غدیر میں میرے لیے کیا کہا تھا؟ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا مولا مجھے یاد ہے۔ دوسرا شخص کھڑا ہوا، کہا علی مجھے یاد ہے۔ تیسرا شخص کھڑا ہوا، علی مجھے یاد ہے۔ ایک شخص تھا کترا رہا تھا، مولا نے کہا تمہیں یاد ہے؟ کہتا ہے وہ علی مجھے پتہ نہیں، میری حافظہ کام نہیں کر رہا اس وقت، پتہ نہیں کہا تھا رسول، مجھے حافظہ یاد نہیں آ رہا مجھے۔ کبھی حق اس طرح سے چھپایا جاتا ہے نا، حق کا انکار کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن مجھے یاد نہیں آ رہا۔ مولا نے کہا کہ اے پروردگار، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کے حافظے کو لوٹا دے، اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس کے چہرے پر ایسا نشان لے آئے، ایسا نشان لے آ کہ کسی پگڑی سے بھی یہ نشان چھپ نہ سکے۔ پھر زمانے نے دیکھا کہ چہرے پر برس کے آثار نمودار ہوئے، آہستہ آہستہ پیشانی سے جتنا نیچے کرتا چلا جاتا تھا، اتنا وہ نشان پھیلتا چلا جاتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ فقط چہرے پر اور فقط سر پہ پگڑی کو نہ دیکھنا، یہ دیکھنا کہ چہرے پر منکر ولایت علی کی پھٹکار تو نہیں برس رہی۔
یہ بات ختم کر